شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ صحافت میں ضروری ہے کہ آپ اپنے اس عقائد کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ نے سیکھے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا دور ختم ہو گیا، اس کا دور ختم ہو گیا. ایک نئی لوٹ مار کا سمہ ہے، ایک نیا ماحول ہے. اور ہم لیڈر کیسے بنے کہ یہ بڑے لیڈر ہمیں تقریر بھی کروا دیا کرتے تھے. شورش ہو گیا، ہاں جی آپ نے ولی ذکر خان ہو کیا، گیا، بالکل 5 منٹ پہلے دے دیتے تھے کہ آؤ جی اسٹیج گرماؤ، اسٹیج میں آ جائیں. اور اب تو یہ موبائل فون، ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. شہر میں ٹی وی کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. اب بچی کو جہیز میں بھی لوگ ٹی وی نہیں دیتے. پہلے تو کہتے تھے 50 انچ کا ٹی وی لڑکی لے کے آئی ہے، بالکل ایسے ہی اب تو کہتے ہیں موبائل فون لے کے آئی ہے لیٹسٹ. ٹیب لے آئے، موبائل لے آئے، سو بالکل ایسے ہی تھنگز آر ڈفرینٹ اینڈ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ایگزیکٹلی. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک ماشاءاللہ 70 کراس کر چکے ہوئے ہیں. جی میں 71 کا ہوں. 71 کے ہو گئے ہیں. 71 باریں زندگی کی آپ نے دیکھی ہیں، اور اس میں آپ ڈبل کر لیں تو آپ نے اتنی عیدیں دیکھی. کون سی عید ایسی تھی جو آپ کو ہمیشہ آج تک یاد رہی ہے کہ یار وہ والی عید اب زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتی؟ دیکھیں، عید تو ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. گھر سے آدمی نکلتا ہے تو اس کو شیرینی ملتی ہے، سیویاں ملتی ہیں، واپس آتا ہے پلاؤ ملتا ہے. ادھر تو کسائی ملتا ہے واپس آؤ. اچھا وہ بھی مل جائے تو آپ سمجھیں بڑے با اثر ہے، غنیمت ہے. ہمارے تو خاندانی کسائی چلے آتے ہیں، باپ مر گئے، ان کے بچے آ گئے، تو وہ دور گئے. یہاں تو اب سیویاں اور شیرینی کی بجائے کسائی آپ کو بالکل ایسے ملتا ہے. اور لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر چہرہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مدد کی جائے. بالکل. سر کوئی ایسا والدہ کے ساتھ عید کے موقع کا کوئی ایونٹ یاد ہو آپ کو جو آج بھی یاد آتا تو آپ کو وہ پرانی خوشی محسوس ہوتی ہو؟ کوئی ایک آپ یہ سمجھے کہ ماں میری تھی، اچھا باپ میرا دوسرے بھائی بہنوں کا تھا. اچھا ہے جی، میں اپنی ماں سے عیدی لیتا تھا. صحیح ہے. اور 17 دفعہ جہاں میں وزیر بنا، میں نے گارڈ آف آنر دیا، اس کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا. اور جو مجھے تھوڑی بہت آمدن ہوتی تھی وہ میں اپنی ماں کو جا کے دیتا تھا. باپ کو میں نے کبھی نہیں دیا. اچھا. اور ماں سے میرا اتنا عشق تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی میرے بہن بھائی ہوئے، میں اس کو ماں کے بستر پہ سونے نہیں دیتا تھا. پھر ماں نے مجھے افیم دینی شروع کر دی کہ بھئی اچھا رات کو یہ ٹربل لڑنا پڑے. ہاں، تو میں ان کو مارتا تھا بہن بھائیوں کو. اچھا کہ ادھر کیوں سوئے؟ ہاں، ادھر کیوں، میرے بیڈ پر، میری ماں کے بیڈ پر کیوں آئے ہو. اور میں نے، میری ماں نے گاڑی پہ نہیں بیٹھتی تھی، وہ ٹانگے پہ ہی سودا شدہ، تو میں فٹ پتہ کرتا تھا کہ دکانداروں سے ٹانگا میری ماں کا کدھر گیا. اچھا کہتے سبزی منڈی گئی ہے ماں تیری سودا لینے کے لیے. میری بڑی اٹیچمنٹ تھی. زبر. تو یہ جو سیاست میں آپ آئے اس میں والدہ کا کردار بھی ہے؟ کوئی کردار نہیں تھا. وہ میرے باپ کو روکتی تھی، میرا باپ نفرت کرتا تھا میری سیاست سے. اچھا. اور میری ماں کہتی تھی کرنے دے، ابھی جو کر رہا ہے وہ اس کا شوق ہے. تو میں بچپن میں ہی میرا کورٹ مارشل ہو گیا یحییٰ خان کے پہلے دن ہی. تو انہوں نے مجھے ٹکٹکی پہ 1 سال قید اور 20 کوڑے، خواجہ صفدر نے اور چودھری ظہور اللہ ایئر مارشل نور خان میرے علاقے کے تھے، میرے اسلام دعا تھا، کوڑے معاف کرائے. سو وہ دور میری ماں نے ذرا تھوڑا بڑا مشکل گزارا کہ اسکول میں ہی بچہ فارغ ہو گیا. اور وہ میں نے ہری پور میں ٹیچر لڑ گیا. جنرل شفقات کے، لیفٹیننٹ جنرل شفقات کے والد اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. اچھا. تو وہاں میں باقاعدہ مشقت بھی کرتا تھا. قالینوں کا میں نے کام سیکھا سارا جیل سے. پھر آگے بعد میں نے کارپیٹ کا گلمرگ کمپنی لمیٹڈ کے نام سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام بھی کیا. اچھا زبردست. اچھا شیخ صاحب آپ نے بھٹو صاحب کو بھی ریسیو کیا تھا؟ میں نے 6 نومبر 1968 کو 2 لاشوں کے ساتھ بھٹو کو ریسیو کیا، امین شہید کو اور حمید کو. کیونکہ کنیز فاطمہ تھی پرنسپل، اس نے مجھے ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے، آپ کو یاد ہوگا، پشاور کا، اب تو میں نام بھول گیا ہوں کیونکہ اس 40 دن کے چلے میں میری یادداشت ختم ہو گئی ہے اور مجھے اب یاد نہیں ہے نام چیزوں کے بالکل. تو وہاں کنیز فاطمہ نے میری بھٹو صاحب سے ملاقات کرائی
اور یہ طے پایا کہ میں پولی ٹیکنک کے باہر اس کا استقبال کروں گا. اچھا, اور آپ خود بھی اسٹوڈنٹ تھے اس وقت؟ میں وائس پریزیڈنٹ تھا, وائس پریزیڈنٹ میرا بھاگ گیا اچھا, تو میں نے ٹیک اوور کر لیا. میں پرنسپل بھی رہا ہوں گارڈن کالج کا, آپ کی اطلاع کے لیے. شسکوی صاحب بھاگ, حالات تو خراب ہو گئے جب, تو پھر میں نے گارڈن کالج کو بھی ٹیک اوور کر لیا. اچھا, تو 2-2.5 مہینے 2.5 مہینے میں پرنسپل بھی رہا. بات کی وہ بات ہے یہ. اچھا, لیکن پولی ٹیکنک میں پھر میں 6 نومبر 1968 کو میں نے اس کو ریسیپشن دی. یہ آپ کی عملی پالیٹکس کا آغاز پہلا دن تھا 6 نومبر 1968 کو, جب سردار وکیل نے گولی چلائی. میں اس جلوس کو لیڈ کر رہا تھا, اور 2 لاشیں وہاں گری, اور بھٹو صاحب چلے گئے. میں لاشوں کو سنبھالتا رہا. پھر میں بھٹو کے پاس گیا پی سی میں. اچھا, میں نے کہا آپ آئے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں. سو ہی ریفیوزڈ. بھٹو نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. انہیں پتا تھا کہ یہ لاشیں ہیں, اور اسی آف کورس میں گیا اس لیے کہ بھئی آپ کی خاطر 2 نوجوان شہید ہو گئے, اور وہ نہیں گئے. بھٹو صاحب کے اس ایشو سے اسٹیپ بیک کرنے کی کیا ریزن تھی؟ پتہ نہیں, سیاستدان کی, ہر سیاستدان کی اپنی ایک روش ہوتی ہے. صحیح, اور میں رو بھی رہا تھا کیونکہ وہ سب کچھ میرے سامنے ہوا. صحیح. بٹ ہی ریفیوز ٹو گو بیک ٹو پولیٹکس. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے کب نیشنل لیول پہ پولیٹکس میں آ کے الیکشن لڑا, جہاں سے آپ منتخب ہوئے اور آپ نے پہلے تو میں کونسلر ہی بنا. ٹھیک ہے, کونسلر بنا تو میری اکثریت تھی, لیکن گورنمنٹ کا یہی ماحول تھا سمجھ لو 45 اور 47 والا. جو آج 45 اور 47 ہے, اس وقت بھی یہی تھا کہ میں گھر سے جیت کے گیا ہوں, میرے ساتھ اکثریت ہے, اور وہاں سے اٹھا کے ایس پی نے جو ہے وہ 47 ہو گیا جی. اور میں 1 ووٹ 2 ووٹ سے 2 دفعہ میں میئر کا الیکشن آ رہا ہوں جی پنڈی کا. اچھا, دونوں دفعہ میں جیت کے گیا, ڈھول ڈمکے کے ساتھ گیا, اور اندر داخل ہو کے میں نے دروازے کو گاڑی ماری اندر داخل ہونے کے لیے کہ بندے پورے گنے جائیں. اچھا, لیکن نہیں گنے گئے. نہیں گنے گئے, میں 1 ووٹ سے اور 2 ووٹوں سے ہار گیا دونوں دفعہ. اچھا, صوبائی اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کے جب کاغذ جمع کروا رہے تھے تو آپ ایک ذکر کیا آپ نے ایک جگہ کہ پیسے نہیں تھے جمع کروانے کے, تو ایک وکیل نے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہ وکیل ملا دے, میں اس کی بہت خدمت کروں. وہ حیات ہوں گے بھی نہیں کہ پتہ نہیں. نہیں ہوں گے میرا خیال ہے, اب کہاں ہوں گے. وہاں جب گئے تو شائگان تھے الیکشن کمشنر, میرے دوست. اچھا, بعد میں سیکٹری ریٹائر ہوئے. تو میں نے جب اتنے سارے کینڈیڈیٹ دیکھے تو میں نے کہا میں تو ہار جاؤں گا. اچھا, یہ تو بڑے بڑے شیخ غلام حسین ہے اور باب الخیری ہے, اور یہ تو میں نے این اے کر دیا. جب این اے کر دیا تو الیکشن کمیشن کہنے لگا کہ بھئی اس کی فیس, تو منٹ رہتے تھے 2 یا 3. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو وہاں ایک وکیل کھڑا تھا, اس نے 200-300 روپیہ 200 روپیہ جتنا بڑھتی تھا وہ مجھے دیا, اور میں نے جمع کرایا.